کوفہ عراق کا وہ مبارک شہر ہے جسے 70 اصحاب بدر اور بیعت رضوان میں شریک 300 صحابہ کرام نے شرف قیام بخشا۔ آسمان ہدایت کے ان چمکتے دمکتے ستاروں نے کوفہ کو علم و عرفان کا عظیم مرکز بنایا۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اسے کنز الایمان، رقبۃ الاسلام جیسے عظیم الشان القابات سے نوازا گیا۔ جب 80 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی تو اس وقت شہر کوفہ میں ایسی ہستیاں موجود تھیں جن میں ہر ایک آسمان علم پر آفتاب بن کر ایک عالم کو منور کر رہا تھا۔ امام اعظم کا نام نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ نے ابتدا میں قرآن پاک حفظ کیا، پھر 400 علماء و محدثین کرام سے علم دین حاصل کرتے کرتے ایسے جلیل القدر فقیہ و محدث بن گئے کہ ہر طرف آپ کے چرچے ہونے لگے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم کی نسبت سوال کیا گیا تو سلمان فارسی کے شانہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر علم یا فرمایا دین ثریا پر جا پہنچے گا تو اس کی قوم فارس کا مرد وہاں سے بھی لے آئے گا۔ شیخ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب التبیید الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ میں اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس پیشن گوئی کے بڑے مصداق امام اعظم ابو حنیفہ یعنی نعمان بن ثابت ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت سے ملاقات کا شرف حاصل فرمایا، جن میں سے حضرت سیدنا انس بن مالک، حضرت سیدنا عبداللہ بن اوفا، حضرت سیدنا سہل بن سعد ساعدی اور حضرت سیدنا ابو الطفیل عامر بن واصلہ علیہم الرضوان کا نام سر فہرست ہے۔ یوں آپ کو تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 96 ہجری کو 16 سال کی عمر میں والد گرامی حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حج کیا۔ اس دوران میں نے ایک شیخ کو دیکھا جن کے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ میں نے والد محترم سے عرض کی یہ ہستی کون ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں نے عرض کی ان کے پاس کون سی چیز ہے؟ فرمایا ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی احادیث مبارکہ ہیں۔ یہ سن کر آپ آگے بڑھے اور صحابی رسول سے براہ راست ایک حدیث پاک سننے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ نے آپ کو ظاہری و باطنی حسن و جمال سے نوازا تھا۔ آپ کا قد درمیانہ اور چہرہ نہایت ہی حسین تھا۔ آپ عمدہ لباس اور جوتے استعمال فرماتے، کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے اور یہی خوشبو آپ کی تشریف آوری کا پتہ دیتی۔ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے کلمات پھول کی پتیوں سے زیادہ نرم ہوتے اور لفظوں کی مٹھاس کانوں میں رس گھول دیتی۔ آپ کو غیبت کرتے کبھی نہیں سنا گیا۔ آپ کے جلیل القدر شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں امام اعظم 20 سال تک میری اور میرے اہل و عیال کی کفالت فرماتے رہے۔ آپ کسی کو کچھ عطا فرماتے اور وہ اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا تو اس سے فرماتے
اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ یہ رزق اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ امام اعظم دن پر علم دین کی اشاعت اور ساری رات عبادت و ریاضت میں بسر فرماتے۔ آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، ہر دن اور رات میں قرآن پاک ختم فرماتے، رمضان المبارک میں 62 قرآن ختم فرماتے، اور جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیے۔ آپ نے حصول رزق حلال کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا اور لوگوں سے بلائی اور شرعی اصولوں کی پاسداری کا عملی مظاہرہ کر کے قیامت تک کے تاجروں کے لیے ایک روشن مثال قائم فرمائی۔ علم فقہ کی تدوین، ابواب فقہ کی ترتیب اور دنیا بھر میں فقہ حنفی کی پذیرائی آپ کی امتیازی خصوصیات میں شامل ہے۔ 150 ہجری کو عہدہ قضا قبول نہ کرنے کی پاداش میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کے جنازے میں تقریباً 50,000 افراد نے شرکت کی۔